1996 میں میں اور جب میری بیگم پیرنیٹالوجی کانفرنس اٹینڈ کر کے سنگاپور سے واپس آئے تھے، تب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کہاں پہ میڈیکل کالج اور ہاسپٹل بنایا جائے جس میں کافی بیڈس جو ہے ہاسپٹل میں چیئرٹیبل ہوں گے۔ تو میری بیگم کا خیال تھا کہ اس کو ایبٹ آباد میں بنائیں، تو میرا یہ سجیشن تھا کہ نہیں، یہ سندھ میں بنے اور خاص کر کے لاڑکانہ میں، جہاں لوگوں کو میڈیکل ہاسپٹل کی کافی بڑی ضرورت ہے، یہاں زیادہ غربت ہے۔ لیکن جب ہم نے 1997 میں لاڑکانہ میں ایئرپورٹ روڈ پہ پراپرٹی خریدیں تو پتہ تب چلا کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ صرف بھتہ خوری کرتے ہیں لیکن زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے جعلی کاغذات بھی بناتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے بنا کے 97 سے ہی میرے اوپر کیس لگنا شروع ہو گئے، اور کچھ تو کیسز ایسے ہیں جو کہ انہوں نے جب پیسے مانگے تو میں نے کہا کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، بھتہ خوری اگر ایک کو دوں گا تو دوسرا لے گا۔ اس طرح یہ بھتہ خوری ایک ایسی عادت ہے یہاں پہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ بھتہ خوری اس زمانے سے ہی ہے۔ کوئی بھی ہو جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اچھے سے خیال سے کام کر رہا ہے، لیکن بھتہ خور اتنے آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان بھتہ خور پہلے تو کہتے ہیں کہ پیسہ دو، نہیں تو سیکنڈ آرڈر بناتے ہیں کہ ہم جعلی کاغذات بنا کے آپ کے بھی زمین کے اوپر کیسز ڈالیں گے، اس زمین کے جب کیسز چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی بینک سے کوئی فنڈ نہیں ملے گا۔ جب فنڈ نہیں ملے گا اور آپ کو ہم اتنا بدنام کر دیں گے کہ اس کی پراپرٹی پہ کیسز چل رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کی پراپرٹی کو خریدے گا نہیں۔ میں نے شروع میں اپنے فنڈز کو ریز کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا تھا 1997 میں ہی، اور وہ پروجیکٹ تھا گلشن لطیف، جس میں کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس تھے، جو وہاں پہ کالج میں، ہاسپٹلس میں اور دوسرے فنکشن میں جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے محدود تھا زیادہ، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے نہ تو وہ میرا پروجیکٹ چل سکا، اور کس طرح میں اتنے سالوں سے مسلسل کورٹوں کے چکر لگا رہا ہوں، کیونکہ کچھ کیسز وہ کرتے ہیں، کچھ مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ میری ہی زمین پہ میرا ہی جھوٹا پاور آف اٹارنی بنایا گیا۔ یہ وہ جھوٹا پاور اٹارنی ہے جس کو نہ تو رجسٹرڈ ہے اور نہ جس کا کوئی پتہ ہے، لیکن ایسے جھوٹے کاغذ آف اٹارنی بنائے جاتے ہیں۔ بھتہ نہ دو تو کتنی مسئلہ ہے، کیوں آخر یہ بھتہ دیا جائے؟ اور ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے جو 2016 میں پیسے مانگے بھتے کے، اور ایس ایس پی صاحب کے پاس جب ہم اس کو لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جو ہے بنیے کے زمین کے اوپر جو ہے نوحانیوں نے قبضہ کیا ہے، جتوئیوں نے قبضہ کیا ہے، میں ایک چانڈے ہوں، ان کا پڑوسی ہوں، اگر کہ میں نے قبضہ کیا تو کیا گناہ کیا؟ تو ایس ایس پی صاحب نے اس سے جب دوسرا پوچھا کیا آپ نے کاغذ بنائے ہیں، تو اس کو قبضہ خور کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی کاغذ نہیں بنائے ہیں۔ تو اس نے پوچھا چلو آپ کیا چاہتے ہو؟
کہتا ہے ایسا ہی میرا تو خیال تھا کہ 5 لاکھ لوں، لیکن آپ بڑے ہیں، جو آپ فیصلہ کریں۔ نیچرلی ایس ایس پی صاحب کے سامنے بھتہ مانگ رہا تھا 5 لاکھ روپے کا، تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جب وہاں سے ہم نے معافی دے کر چھوڑ دیا تو اس نے کہا کہ ایکچولی ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کوئی کاغذ نہیں بنائے تھے جھوٹے، اور وہ جھوٹے کاغذ بنا کے تو چلا گیا سول کورٹ میں، جیسے دوسرے کرتے ہیں۔ سول کورٹ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ جو کاغذ تم جھوٹے بنا کے آئے ہو، یہ تو بہت پرانے بنا کے آئے ہو، اور اتنے پرانے جو کاغذات ہیں وہ لا آف لمیٹیشن میں تو ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو فرسٹ کلاس سوٹ اس نے داخل کیا تھا وہ ڈسمس ہو گیا۔ اپیل گیا، اپیل میں بھی اس کی ڈسمس ہو گئی، کیوں کہ وہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو کاغذ ہے یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اس نے لاڑکانہ کے ایس ڈی ایم کی آفس میں گیا، وہاں سے بھی جب ان کا ڈسچارج ہو گیا تو ابھی پیسے نکالنے کے لیے اینٹی کرپشن میں گیا ہے، اور اس طرح ہمیں مختلف قسمی کورٹوں میں چکر لگوانے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جس ملک کے اندر بھتہ خوری ہے اور چالو چل رہی ہے، جس سب کو پتہ ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا کتنی بھتہ خوری لیتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قانون کے مطابق بھتہ خوروں کو دہشت گردی کوٹ میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کتنے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم سے جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ آج تک خاموش رہا، اور اتنی عمر گزر گئی، جو ہمارے ورکنگ ایج تھی وہ کافی ہماری چلی گئی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ میڈیکل کالجز یہ دوسری اس جگہ پہ بننے چاہیے جہاں اس قسم کی بھتہ خوری نہ ہو۔